کو روک لینا، اس کا نام صبر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ صبر پہلے صدمے پر ہوتا ہے۔ پہلے صدمے سے مراد جیسی مصیبت پہنچی اس وقت اپنے آپ کو روکنا، یہ ہے قابل تعریف، اور یہی حقیقتاً شریعت کو مطلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے گزرے، ایک خاتون تھی، وہ قبر پر رو رہی تھیں، شاید کوئی بیٹا بچہ یا کوئی فوت ہو گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو۔ اس نے عرض کی کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم ہے، اس نے عرض کی کہ اگر آپ کے اوپر یہ مصیبت گزرتی نا تو پھر میں آپ سے پوچھتی۔ نبی کریم تشریف لے گئے۔ بعد میں کسی نے عورت کو بتایا کہ پتہ یہ کون تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو عورت کو بڑی شرمندگی ہوئی اور وہ معذرت کے لیے کاشانہ اقدس پر حاضر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی، یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ہیں، ورنہ میں کبھی اس طرح کی بات نہ کہتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ صبر تو پہلے صدمے پر ہی ہوتا ہے، یعنی جس وقت آپ کو مصیبت کی خبر ملی اس وقت اپنے آپ کو روکیں گے، یہ حقیقتاً صبر ہے، ورنہ تو آہستہ 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 تو خود بخود ہی صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچانک کسی کی میت کی اطلاع ملی، وہ چیخ پکار ہو جاتی ہے، خواتین خاص طور پہ بے قرار اور بے قابو ہو جاتی ہیں، جو زبان سے آتا ہے وہ نکال رہی ہیں، اور اسی طرح شکوہ شکایات اللہ کی بارگاہ میں زبان اعتراض دراز کرنا، اس کے بعد بولتے ہیں جی کیا کریں ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ اسی طرح کسی نے کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہم خوب اس کو سناتے ہیں، خوب انتقامی کارروائی کر لیتے ہیں، اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ جی کیا کریں ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پر اسرار قسم کا صبر ہے یہ بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے۔ یوں ہی ایک اللہ نے قید بیان فرمائی کہ صبر ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ تو بعض اوقات صبر ہوتا ہے دنیاوی نفعوں کے لیے یا دنیاوی نقصانات سے بچنے کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے تھے، کسی نے آپ کے اوپر پان کی پیک پھینک دی، اب آپ نے اس کو دیکھا کہ میں اس کو مارتا ہوں ذرا، لیکن آپ نے دیکھا وہ لہیم شہیم آدمی ہے، اور غالب گمان ہوا کہ اگر میں جا کے کچھ زبان اعتراض دراز کرتا ہوں تو پہلے تو پان کی پیک کی وجہ سے کپڑے لال ہوئے ہیں، اس کے بعد خون سے بھی لال ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں بھائی جان کوئی بات نہیں، اور نکل گئے۔ یہ بھی اپنے آپ کو روکنا، انتقامی کارروائی سے اپنے آپ کو روکا، لیکن یہ روکنا اللہ کی رضا کے لیے نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ اپنے آپ کو ایک نقصان سے بچانے کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس غصے کو پینے پر بڑے مدح کے کلمات سنے گئے ہیں کہ جس میں انسان اس غصے کو اتارنے پر قادر ہو، انتقام پہ قادر ہو، پھر بھی اپنے آپ کو روک لے۔ یہ ہے صبر بڑا کامل، اور یہ صبر ہمیں بڑے درجات دلواتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے صبر ہونا چاہیے۔ ہاں اگر دنیاوی فائدوں کے لیے بھی کیا تو بہرحال وہ ایسا نہیں ہے کہ برا ہے، اچھا ہے اپنے آپ کو آدمی روک کے رکھے، بہت بہتر ہے، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر اگر کریں گے تو باعث ثواب ہوگا۔